10 راتیں، 10 وسیلے اور 10 حاجتیں، اپنی حاجتوں کا تصور، اپنی مشکلات کا تصور جن سے نجات چاہتے ہیں، اور اپنی پریشانیوں کا تصور جن سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور محبوب ہستیوں کا وسیلہ اور ان کے وسیلے سے دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا نہیں جو اللہ کو ان 10 ایام یعنی ذی الحجہ کے اعمال سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ما سوا اس شخص کے جو اپنی جان اور اپنے مال سے نکلا اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹا۔ انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کی، اور اللہ پاک نے 30 دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ 10 دنوں کا اضافہ ہوا کہ جو ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، آپ غور سے سمجھیں گے، ان کا اضافہ ہوا، اور پھر 40 دن مکمل ہوئے اور ہم کلامی کا شرف اللہ پاک نے بخشا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص دعا عطا فرمائی جو عرشوں سے عزت، دولت، رزق، صحت، سکون، زندگی، کامیابی، خوشیاں، خوشحالیاں لاتی ہے۔ وہ دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میرے ساتھ پڑھیں گے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت زینب حضور کی دختر نیک اختر، ان کے شوہر محترم کا وصال ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ حضور کے ساتھ کھیلتے، حضور ان سے کھیلتے۔ آج انہیں بھی ہم نے اعمال کا ہدیہ دینا ہے، اور ہمارے آج کے دوسرے پروگرام کا خاص عمل، خاص اسم اعظم، یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب، یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب۔ پھر پڑھیں، یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب۔ اے دلوں کو جوڑنے والے، اے دلوں کے روگ، دلوں کے کھوٹ، دلوں کی بیماریاں، دلوں کی پریشانیاں، دلوں کے دکھ اور دلوں کے غم، دلوں کے ہم اور دلوں کی ٹینشنیں اور دلوں کے مسائل کو ختم کرنے والے، آئیں ہم کلمہ پڑھیں گے، اور کلمے کے فضائل زمین و آسمان بھر جاتا ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان ہستیوں کو کلمے کا ہدیہ دیں گے۔ کون سی ہستیاں؟ آج کی ہماری ہستیاں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابو العاص داماد رسول اور سیدنا زینب کے شوہر محترم، ان کو ہدیہ دینا ہے۔ اور آپ نوٹ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوں گے، جو پہلے دن سے ہماری ترتیب ہے اس پہ دم کریں گے، اور پھر اس کو اپنے جسم میں ملنا ہے، اور ان 10 دنوں کے آخر میں کوئی ایسی چیز جو بے زبان جانوروں کے لیے آپ کو بتائی ہے وہ لے کر بے زبان جانوروں کو دینا ہے۔ آج کی 3 دعائیں ہیں، اے اللہ مصائب اور بلائیں ہم سے دور ہو جائیں۔ دوسری، اے اللہ مشکلات اور مشکل حالات میں تیری مدد کے طلب۔ تیسری دعا، اے اللہ من کی مرادیں۔ تو ہم آج کی ان 3 دعاؤں میں بہت توجہ سے، بہت دھیان سے پڑھیں گے یہ دعائیں، اور ہمارا آج کا ذکر ہوگا یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب۔ آئیں دعا کرتے ہیں ان مبارک راتوں میں، لیکن ایک چیز ہے، بہت یقین کے ساتھ، بہت سچے جذبے کے ساتھ دعا مانگیں گے، اور یقیناً قبول ہوتی ہے۔ جس کی قبولیت کے لیے رب قسمیں اٹھا رہا، اس میں شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پروردگار عالم، جتنی دنیا میں تیری بندیاں بندے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، دل میں آسیں لے کے، دل میں امیدیں لے کے، دل کی فریادیں، من کی فریادیں اور اندر کے جذبے، اے اللہ ان سب کی حاضری قبول فرما، ان سب کی حاضری قبول فرما، ان سب کی حاضری قبول فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگیاں ختم فرما۔ اے اللہ علت، ذلت اور قلت سے بچا۔ ان مبارک راتوں کی برکت سے ہم سب کی جادو، اثرات، بندشیں، دکھ، تکلیفیں، ناکامیاں ختم فرما۔ اولاد کے غم سے بچا، دلوں کے دکھ سے بچا، اندر کے کھوٹ سے بچا۔ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما، گھروں میں سکون، زندگی میں سکون۔ اے اللہ اپنے وطن میں چین، اپنے گھر میں چین، اپنی رحمتوں اور کرم کو آنکھوں سے دکھا۔ چین، راحت اور رحمت فرما، نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے من کی حفاظت فرما، ہماری آنکھوں، ہمارے جذبوں کی حفاظت فرما۔ کرم اور رحم فرما، عطا اور شفقت فرما۔ بس بن مانگے عطا فرما، دنیا بھی آخرت بھی، رزق بھی، صحت۔
کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت ازلی برکات ہوتی ہیں، کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے، فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے جو مانگے ملتا ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگے ملے، جو مانگے قبول ہو۔ 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے، اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں جو نسلوں کے لیے اللہ نے رکھ۔ دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں، فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعا پڑھے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے، اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کوئی عطا رکھی ہے اولاد کے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے۔ مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے، وہ نواب کا وزیر تھا اور نوابی دور تھا، اور وہ دور جب نواب ہوتے، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی حویلی تھی۔ شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا، اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، یوں آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر بخت بھی گیا، نصیب بھی گیا، مقدر بھی گیا، رزق بھی گیا، راحت بھی گئی، آرام بھی گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے 11 اور 12 کی رات کو کیش نہیں کیا تھا، نسلیں ایش نہ کر سکیں، نسلوں کے مقدر اور بخت نصیب نہ بن سکے، بخت اور نصیب نہ بن سکے۔ اور بیٹے اپنی دنیا میں ایک چہتی بیٹی تھی، میں چھوٹا سا تھا، میں نے اس کا کفن دیکھا، اور اس کا کفن آخری درجے کا گھٹیا کپڑا تھا، اس کا کفن وہ تھا کیونکہ گھر میں غربت تھی، اور میرا گمان یہ ہے کفن بھی وہ نہیں دے سکے تھے، تو میں نے مل جل کے کفن کی ترتیب بنائی تھی۔ چہتی بیٹی، ایک چہتی بیٹی، اور 2 بیٹے تھے، اور غربت ایسی آ گئی کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے دیکھا کہ یہ ڈیوڑی ہے، اس پہ بڑے بڑے موٹے گارڈر لگے ہیں لوہے کے، ان گارڈروں کو نہ بیچ دیا جائے۔ بندے کو لے آئے، کہنے لگے چھت کو توڑ دے، گرا دے، گارڈر لے جا، بول کتنے پیسے دیں گے۔ اس نے آدھی نہیں چوتھائی قیمت کہا، اتنے دوں گا، کہا ادھر لے پیسے دے، آج کی روٹی ہو جائے کل دیکھا جائے گا۔ میں نے وہ ڈیوڑی گری، گارڈر گرے، اور وہ سارا سنسان جگہ دیکھی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس عہدہ، مال، چیزیں، دولت، مقدر، سب کچھ، لیکن بخت اور نصیب اور مقدر نہیں ہوتا، پھر نسلوں میں فقر، فاقہ اور غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے، نسلوں میں فقر، فاقہ، غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے، اور یوں چلا جاتا ہے اور بساط سمیٹ کے چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ ہر سال موقع دیتا ہے 11 اور 12 کی رات کو، آ جاؤ میرے بندے، میری رحمت موجوں پہ ہے، تمہیں سہولت ہے رزق کی، تمہارے پاس سہولت ہے سواریوں کی، تمہارے پاس سہولت ہے گھر کی اور چھت کی، تمہارے پاس سہولت ہے لباس کی اور اچھی نعمتوں کی۔ میرے بندے مجھے یہ بتا دو، تمہاری زندگی میں یہ سہولت رہے گی، یا تمہاری زندگی میں تمہیں فقر اور غربت دکھا دوں گا اور تنگدستی دکھا دوں گا، اور تمہاری زندگی میں تمہیں میں منگتا کر دوں گا۔ 100 روپے کا نوٹ تھا، 100 روپے کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، لال بڑا نوٹ 100 روپے کا بند ہو گیا۔ اسی نوٹ میں وہ سگریٹ پیتا تھا، اسی نوٹ کے اندر سگریٹ کو لپیٹتا تھا، اور نوٹ ساتھ جلتا تھا، اور 100 روپے کے نوٹ کے ساتھ سگریٹ پیتا تھا۔ میں نے خود دیکھا، مجھ سے دوائی لینے آتا تھا تو نوٹ ایسے نکالتا تھا، کیوں؟ باپ کی جائیداد بیچتا رہا، ایک ہی بیٹا تھا، بیچتا رہا، کیوں؟ باپ نے مال بنایا تھا، جائیداد بنائی تھی، اس کے لیے اونٹ، اس کے لیے گائیں، اس کے لیے بھینسیں، اس کے لیے باڑے، اس کے لیے کوٹھیاں، اس کے لیے گھر، ایک جو بیٹا تھا، اس کے لیے زمینیں، نوکر چھوڑ کے باپ گیا، اور باپ خوش گیا
کہ بیٹا میں تجھے بخت دے کے جا رہا ہوں، دولت دے کے جا رہا ہوں، مال دے کے جا رہا ہوں، لیکن نہیں، باپ نے اس کو دولت دی تھی، مال دیا تھا، بخت نہیں دیا۔ 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتے میں نے دیکھا، نوٹ صاف جل جاتا تھا، لوگ حیران ہوتے تھے۔ اس دور میں جب 1 روپے کے 16 سگریٹ آتے تھے، 1 روپے کے 16 سگریٹ آتے تھے اچھی برانڈ کے، وہ اس 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتا تھا۔ پھر سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر ایک وقت دیکھا کہ اس نے بازو پہ زخم کیے ہوئے تھے، ادھر بھی ادھر بھی، اور کہتا تھا لوگوں آنا دے دو، اور لوگ اس کے زخمی جسم کو دیکھ کے، جس میں پیپ بہتی تھی، جس میں خون بہتا تھا، اس کو آنا دے دیتے تھے۔ ایک فرشی ونڈ ہے، ایک فرشی تقسیم ہے، ایک عرشی تقسیم ہے۔ ہم فرشی تقسیم پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ اس بیٹے کا حصہ، یہ میرا مرجی، یہ اس کا حصہ، یہ میرے بڑھاپا، یہ میری زندگی، یہ اس کا حصہ، یہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری تقسیم بعض اوقات عرشی نظام کے موافق نہیں ہوتی، مخالف ہوتی ہے۔ عرش والا کہتا ہے ٹھہر جا، تو نے اس کے لیے سب کچھ مانگا، بخت مقدر نصیب نہیں مانگا، وہ میرے پاس ہے، پھر میں یا تیری زندگی میں یا تیری زندگی کے بعد میں اسے ذلیل خوار منگتا کر کے دکھاؤں گا۔ اندرون سندھ کی بات ہے کہ اس نے بیٹیوں کی شادیاں نہ کی، اور صرف اس لیے نہ کی کہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، میری دولت، میرا مال، میری زمینیں کسی اور کے پاس چلی جائیں گی، بیٹیوں کی شادی ہوگی، داماد حصہ مانگیں گے یا بیٹیاں حصہ مانگیں گی، نام ہی مانگے مجھے دینی پڑے گی۔ شادیاں نہ کی۔ باپ کا آخری وقت آیا، موت کی کشمکش تھی۔ باپ سے کہا با ساری عمر آپ کی خدمت کرتی رہی، آج ہمارے لیے ایک دعا کر دو، ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہہ دیں۔ باپ نے کہا بیٹا میرا آخری وقت ہے، آپ خدمت کرتے رہے، آپ دعا کرو، آمین کہیں۔ بیٹیوں نے مل کے دعا کی، اے اللہ ہمارے باپ کو جہنم دے دے۔ باپ نے کہا آمین اور مر گئی۔ اور پھر بیٹیاں جاتی تھیں، روز باپ کی قبر پہ لانتے مار کے آتی تھی۔ ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا، جس نے دیکھا مجھے اس نے بتایا، معتبر آدمی نے کہا جھگڑا ہو گیا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ ہے، تمہارا کیا تعلق ہے؟ سب کچھ پایا، سب محنت کی، پر ان راتوں میں، ان لمحوں میں، جن راتوں میں کائنات کے راز ملنے ہیں، جن راتوں میں کائنات کے مقدر بٹنے ہیں، جن لمحوں میں اللہ کا تعلق نصیب ہونا ہے، اور جس وقت میں اس کا فیضان اور کرم عرشوں سے فرشوں پہ آنا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو 11 اور 12 کی رات کا کوئی پتہ نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو 11 اور 12 کی رات کی کوئی خبر نہیں، اور جن کو 11 اور 12 کی رات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس رات کی طاقت کیا ہے؟ یہ میں نے نہیں بنائی، مستند کتابوں میں محدثین فقہا نے صدیوں سے اس رات کے عمل کی طاقت، اس رات کے عمل کی تاثیر، اور اس رات کا عمل کا آزمودہ ہونا یہ صدیوں سے چلا آ رہا۔ اس فقیر کو اللہ نے توفیق دی، اس بھولی گسری کہانی کو پھر سے زندہ کر دیا۔ میں نے خود نہیں بنائی، وہ بھولی جو کہانی تھی، وہ بھولا قصہ تھا، وہ بھولا نظام تھا، اس کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی کہ امت اور انسانیت کو خیر ملے، امت اور انسانیت کو نفع ملے، اللہ کی مخلوق کو فیضان اور برکات کے دروازے کھلیں۔ ورنہ سچ پوچھیں، گردش ایام جو آج مہنگائی ہے، آج سے 2-4 سال پہلے کسی نے نہیں سوچی تھی، اور اس کے آگے کیا ہونا ہے اور کیا ہونا ہے، کہاں تک ہم جائیں گے، کہاں تک ہم پہنچیں گے، اس سے آگے زندگی کیسے گزرے گی، حالات کیسے گزریں گے، کوئی خبر نہیں۔ پر جس کے لیے عرشوں سے فیصلے ہو چکے ہیں نا، جس کے لیے غیبی نظام عرشوں سے بن چکا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا اللہ ہے، اور اللہ کفیل بھی ہے، وکیل بھی ہے، حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے، ناصر بھی ہے، نصیر بھی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں قحط کا زمانہ تھا، لوگ مٹھی مٹھی گندم اور جو کو ترس رہے تھے۔ میں نے ایک باندی کو دیکھا، گنگناتی ہوئی گلی میں جا رہی ہے، چہرے پہ کوئی فقر، غربت، تنگدستی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو گنگناتی ہوئی جا رہی ہے، تجھے کوئی احساس نہیں؟ کہا، جواب سنیں، کہا میرے آقا کے پاس غلے کے گودام اور کوٹھے بھرے ہوئے ہیں، مجھے کیا پریشانی ہے، مجھے کون سا خوف ہے، مجھے کیا غم ہے، میرے آقا کے پاس غلے کے گودام اور کوٹھے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا میں سن کے حیران ہوا، اس کو اپنے آقا پہ اتنا یقین ہے، مجھے تو اپنے آقا پہ اتنا یقین نہیں ہے۔ اس کا آقا وہ ہے ایک بندہ ہے جس کو موت ہے، اور میرا آقا وہ ہے ایک رب ہے جو موت سے پاک، فنا سے پاک، زوال سے پاک، بھوک سے پاک ہے۔ اس کے پاس عطا ہی عطا ہے،
اس کے پاس عزت ہی عزت ہے، اس کے پاس وقار ہی وقار ہے، اس کے پاس شان و شوکت ہی شان و شوکت ہے۔ میرا آقا تو وہ ہے، میرا آقا تو وہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہم ابھی چھوٹے چھوٹے تھے تو 11 اور 12 کی رات کو ہم بہن بھائیوں کو ہمارے والد کہتے تھے یہ نفل والا عمل کرنے۔ کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ 12، یہ پڑھنے۔ کہا کہ میری ایک بہن پڑھتی تھی، باقی کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ والدین پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، باقی کوئی نہیں پڑھتا۔ عمر بڑی ہوئی، رشتوں کی ترتیبیں بنی، رشتوں کا نظام بنا۔ وہ جو میری بہن جو نفل پڑھتی تھی اس کے لیے ایک غریب کا رشتہ آیا۔ ماں کہنے لگی بیٹی نفل تو ہی پڑھتی تھی اور رشتہ ہی تیرے لیے غریب کا آ گیا، مناسب رشتہ ہے بیٹی، تیری جاں مقدر نصیب ہے۔ اماں نے شادی کر دی، شادی ہو گئی، باقی جتنے رشتے تھے سب خوشحال تھے، اور وہ بیٹی غربت میں گئی۔ کہا کہ غربت کے اس نے صرف 2 سال، 2.25 سال دیکھے۔ 2.25 سال کے بعد قدرت کا ایسا کوئی نظام چلا، ان کے پاس جائیداد، مال اور چیزیں خود بخود ایسے آنا شروع ہو گئے۔ اس کا حصہ تھا، اس کے پاس آ گیا، اس کا نظام تھا، اس کے پاس آ گیا، فلاں بندے کا مال تھا، مال میرا ہے، کاروبار تیرا ہے، مل کے کرتے ہیں۔ اس کے پاس اصل میں بخت اور مقدر تھا، اس کے ہاں جو بھی اس کا نام ہوتا وہیں برکت کے دروازے کھل جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اس بیٹی کا نام پرچی میں لکھ کر اس کے اوپر ٹیپ لگا کے جس کاروبار میں رکھتے تھے اس کاروبار میں بخت لگ جاتے۔ اور پھر اللہ نے ایک نظام دیکھا انوکھا، یوں یہ بیٹی غربت سے عروج کی طرف جاتی گئی، اور وہ جو عروج والے ہیں وہ زوال کی طرف جاتے گئے، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیکھا، آسمان نے وہ نظام بھی دیکھا، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیا کہ پھر یہی بیٹی تھی اپنے تمام بہن بھائیوں کو دیتی تھی، اور ابھی بھی دیتی ہے، اور ان کے گھر کا چولہا چلتا اور گرم رہتا ہے۔ یہ فیصلے عرشی ہیں، ان کا فرشوں سے تعلق ہے ہی نہیں، یہ عرشی نظام ہے جو چل رہا ہے۔ موقع موجود ہیں، جیسے آج موقع ہے 11 اور 12 کی درمیانی رات کا، یہ موقع موجود ہیں، پر ان موقعوں کو بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ یہ موقع ہیں، ان کو لے لیں۔ اور کہا کہ پھر اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اور اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھ کر وہ بس بخت تھا، اس کا نام کافی، اوپر سے فیصلے ہو چکے تھے۔ اولاد کی شادیوں کے لیے لوگ کہتے ہیں انتظار کرو 11 اور 12 کی درمیانی رات آئے گی، گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے نفل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کام ہو جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے، جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے۔ میں ہسپتال میں گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ، اس کی والدہ کی عیادت کرنے، کہنے لگے والدہ کو دیکھیں کہ شاید کوئی بیماری ہے، جادو ہے، جنات ہے، کوئی روحانی مسائل ہے، کیسے ہیں بوڑھی والدہ۔ تو وہ پرائیویٹ کمرے میں تھے، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا وزٹ تھا، تو میں نے کہا ہم وارڈ میں چلتے ہیں، عمومی وارڈ میں، اس نیت سے کہ لوگوں کی جا کے عیادت کریں گے، اور میں جو کسی مسلمان کی اللہ کی رضا کی خاطر عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ صبح جائے تو شام تک، شام جائے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو ایک صاحب کی دونوں ٹانگیں کٹی ہو، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ پاؤں پہ ایک چیز سی لگی، ایک دانہ سا بنا، وہ پھر دانہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زخم بڑھتا گیا، پھر انگوٹھا کاٹ دیا، پھر میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، پھر انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، پھر زخم ہو گیا، پاؤں کاٹ دیا، پھر پنڈلی کاٹ دی، پھر حتیٰ کہ آدھی ران کاٹ دی، اور کہا میں پھر ٹھیک ہو کے گھر آ گیا، مرحلہ وار ہسپتال جاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرے پاؤں پہ یہ کچھ ہو گیا، اور اب عالم یہ ہے کہ وہ بھی مرحلہ وار جسم کا حصہ ٹانگ کٹتے اب یہاں تک کاٹ، اور کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو۔ کہا کہ مجھے وہ لمحے یاد ہیں، میں طواف کرتا، میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا، میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا، کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اور آنکھ کے آنسو۔ کہا کہ اب کہاں سے یہ وقت ملے، اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی؟ قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا۔ تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں، اب ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں، اور اللہ توفیق دینا۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کے کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے
اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں. اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ. یہ بہت طاقتور نفل ہے اور بہت حیرت انگیز، بہت زبردست نفل. اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم. جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، ولا کہ ایک بار درود پاک کے ساتھ. پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ، 40 بار صبح شام پڑھ. زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ، جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک کبھی مایوس نہیں کرتا. اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں اور سرسوں کا تیل ڈالیں اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا. نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات ہے. اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں. ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں آپ سوچ نہیں. صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں. نمک اور سرسوں کا تیل کا آپ کو بہت فائدہ دے گا. ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں. اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ. گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری مبتلا کی، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں. اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں. سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی ہوں، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں. ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے. بالکل سبزی سستی ہوں، پیٹ بھر جائے. آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے. اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں. بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو، صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف. میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں.